بھارتی طیاروں کے بعد ڈرونز بھی ضمنی بوس پاکستان کے مسلح افواج نے 25 سے زائد اسرائیلی ساختہ ڈرونز مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ کہا کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان میں جارحیت کی کوشش کی۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی، گوجرانوالہ، اٹک، بہاولپور، شاہکوٹ، گھوٹکی، عمرکوٹ اور سندھ کے علاقے سمیت کئی شہروں میں ڈرونز بھیجے جنہیں مار گرایا گیا۔ لاہور کے قریب ڈرون حملے میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے۔ بین الاقوامی برادری دیکھ رہی ہے کہ بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو جارحیت پر سبق سکھانا جانتے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ دشمن کو ملک سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب ضرور ملے گا۔ بھارتی حملوں میں شہید ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں بڑے فیصلے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اپنے وقار اور عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستانی قیادت کا بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار۔ لاہور کی فضائی حدود ایک بار پھر بند۔ فضائی حدود کل صبح 6 بجے تک بند رہے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کو رات 12 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ۔ گلگت سکردو ایئرپورٹس کے لیے بھی نئی ہدایات جاری۔ دونوں ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس سے قبل ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوارڈینیشن کرنا ہوگا۔ کلیئرنس کے بعد سکردو گلگت ایئرپورٹس پر فلائٹ پر پابندی ہوگی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ دشمن جو مکار ہے، بزدل ہے، وہ بہترین ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے آپ کے خلاف کہ ریفائل جیٹس ہیں۔ بڑا چرچا تھا اور بڑا ناز تھا دشمن کو ان ریفائل جیٹس کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے تو ہم شاید پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے، خدا نخواستہ۔ مگر یہ جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے، اس کا ناز گرا ہے، بھارتی قوم کا مرال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ۔ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان۔ کہا، پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرا کر بھارتی غرور زمین میں ملا دیا۔ پچھلی مرتبہ بھی فینٹاسٹک ٹی پلائی تھی، اس مرتبہ بھی ہم تیار ہیں۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے اب بغیر پائلٹ کے ڈرونز سے حملے کر رہا ہے۔ مسلح افواج نے 25 سے زائد ڈرونز مار گرائے، جن کا ملبہ ہمارے لیے وار ٹرافی ہے۔ لائن آف کنٹرول کی جھڑپوں میں ہم نے 40 سے 50 بھارتی فوجی مارے۔ چائے اب بھی تیار ہے، مگر اس بار انداز مختلف ہوگا۔ بھارت ہزیمت پہ ہزیمت اٹھانے لگا۔ رافیل، سخوئی اور مگ طیاروں کی تباہی کے بعد بھارتی پائلٹس کا طیارے اڑانے سے انکار۔ پاک فضائیہ کی بالادستی کے بعد بھارت کا بزدلانہ کارروائیوں کے لیے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا استعمال۔ پاکستان کی مستعد افواج نے 2 درجن سے زائد ڈرونز مار گرائے۔ بھارت کی ننگی جارحیت سے اسرائیل اور بھارت کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ بھی ثابت۔ افواج پاکستان بھارت کی ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ بھارت نے اشتعال انگیزی بند نہ کی تو ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ کہا، نیوکلیئر جنگ کی صورت میں ساری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستان کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن بھارت صورتحال مزید سنگین بنا رہا ہے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک مکمل جنگ کے لیے بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کی جانب سے سرحدی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارتی فوج نے معصوم بچوں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ کسی بھی خود مختار قوم کے پاس ایسے حالات میں جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ بھارت نے پاکستان پر بغیر ثبوت کے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر وہ مسئلہ ہے جسے پاکستان اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی معتبر عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھارتی ڈرونز مار گرانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھارتی فیشسٹ حکومت مسلسل ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے سیکیورٹی ادارے دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت چوکس ہیں. مودی حکومت پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت سے باز آئے ورنہ نتائج کے لیے تیار رہے. دشمن کو ایسا جواب دیں گے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں. پاکستان میں کہیں بھی خوف کی فضا نہیں. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا. کہا کہ بھارت کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. سندھ میں 4 بھارتی ڈرونز گرائے ہیں. منہ توڑ جواب دینے پر پاک فضائیہ کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی میں 40 سے 50 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. عالمی برادری کا پاکستان میں بھارتی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار. بین الاقوامی تجزیہ کاروں کی بھارت کی خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں پر تنقید. پاکستان کے دفاعی اقدامات کو سراہا. ایسوسی ایٹ پروفیسر یونیورسٹی ایٹ البانی کرسٹوفر کلیری نے کہا کہ بھارت کے ممکنہ فضائی نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا جواب اقدام مکمل اور مؤثر ہے. سابق امریکی سفارتکار الزبتھ تھرلکیٹ نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جنگی طیارے گرا کر اپنی عسکری صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے. چین کے سیاسی تجزیہ کار یونگ ہی چینگ نے کہا اور پاکستان کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے پاکستان کی قوت کو تسلیم کیا جائے. CNN کے مطابق پاکستان نے بروقت دفاعی اقدامات اٹھا کر دنیا بھر میں اپنی عسکری طاقت کا لوہا منوایا ہے. جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو 2 روز کے اندر اربوں کا نقصان. شاہینوں نے کل بھارت کے $1 ارب ہوا میں اڑائے. آج 25 ہیروپ ڈرونز گرا کر دشمن کو 70 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. پاک فوج نے اب تک 25 ہیروپ ڈرونز گرائے ہیں. 10 ہیروپ ڈرونز کی قیمت $100 ملین تک ہے. پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق. ترکیس کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا. پاکستان اب بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے. مکار مودی کا اپنے ہی پنجاب پر حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کا شرمناک منصوبہ بے نقاب. ذرائع کے مطابق مودی بھارتی پنجاب میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر الزام پاکستان پر لگائے گا. مودی لاہور اور سیالکوٹ پر حملے کے لیے بھارتی سکھوں کی حمایت چاہتا ہے. بھارتی جارحیت سے پہلے بھی بھارتی پنجاب کے سکھوں نے پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا تھا. گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ کوئی چند منٹوں کے دورانیے کا نہیں تھا. یہ تقریباً نصف شب سے شروع ہو کے صبح فجر کے بعد تک 7 بجے تک جاری رہا. اور اس میں اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اور اس کے ارد گرد آبادی کو ٹارگٹ کرنے کی بے تحاشا کوشش کی. تو یہاں پہ افواج کے پاس اتنی قوت تھی, ہمارے توپ خانے کی اور دیگر استعداد موجود تھی جس نے بروقت رسپانس دیا. چیئرمین بابڈا کا نیلم جہلم پروجیکٹ کا دورہ. بھارتی گولہ باری سے پہنچنے والے نقصان کا جائزہ. چیئرمین بابڈا سجاد غنی نے کہا بھارت نے ڈیم پر کئی گھنٹے بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی. بھارت ڈیم کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. نیلم جہلم میں پانی کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. ڈیم کو نقصان پہنچا تو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. ڈیم کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. مودی خطے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت کو آبی دہشت گردی اور جارحیت کا ایسا سبق سکھایا جائے کہ نسلیں یاد رکھیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دشمن نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا. وزراء دفاعی تجزیہ کار نہ بنے. وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. حکومت کو APC بلانا ہوگی. قوم یکجا اور افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث پنجاب کے تعلیمی ادارے 11 مئی تک بند رہیں گے. اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز اتوار تک بند رہیں گی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں تدریسی عمل پیر 12 مئی سے معمول کے مطابق شروع ہوگا.
انٹرمیڈیٹ امتحانات بھی 2 روز کے لیے ملتوی، او لیول اے لیول کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ نے انٹر کے امتحانات 10 مئی تک ملتوی کر دیے، نیا شیڈیول کل جاری کیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کھیلوں پر بھی اثر انداز۔ پی ایس ایل 10 میں آج راولپنڈی میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا میچ ملتوی۔ پی ایس ایل 10 کے بقیہ تمام میچز کراچی یا کسی نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے پر غور۔ پی ایس ایل کی کمیٹی کا اہم اجلاس، حتمی فیصلہ آج متوقع۔ بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی کا خوف طاری، آئی پی ایل میچ کے وینیو تبدیل۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان آئی پی ایل کا میچ دوبارہ شیڈیول یا منسوخ ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی پی ایل کا میچ دھرمشالہ سے ممبئی منتقل کر دیا گیا۔ بی سی سی آئی کو انتظامیہ سے اجازت نامہ ملنے کا انتظار ہے۔ بانی سے ڈیالہ میں آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ناکے سے ہی واپس روانہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اب نتھیا گلی جا کر دکھائیں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ مریم نواز بھی اب کے پی میں اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں جاری۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں آذربائیجان کا پاکستان کی مکمل حمایت کا فیصلہ۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کا پاکستانی حکومت کے لیے خصوصی پیغام، دونوں ممالک کو تنازع سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان میں بھارتی فوج کی کارروائی کی مذمت بھی کی گئی، پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بھارتی حملوں کا جواب دینے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ پہلی تجویز ہے لیکن بھارت کو جواب دیں گے، لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں۔ بھارت کو پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی۔ بھارت عالمی سطح پر تحقیقات سے کیوں خوفزدہ ہے؟ پاکستان کی تعاون کی پیشکش کے جواب میں ہمارے ملک پر میزائل پھینکے جا رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میزائل حملوں کی صورت میں بھارت سے کیسے تعاون کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان بار کونسل کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان بار کونسل شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ بار ایسوسی ایشنز کل ہڑتال سمیت قراردادیں منظور کرے گی۔ بار کونسل کی ہدایت پر ملک بھر میں وکلا برادری ریلیاں نکالے گی۔ اور پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ کوئٹہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 263 رنز بنائے۔ روسو اور حسن نواز کی شاندار سینچریز، ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔